الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسد کے بارے میں بات کریں گے۔ حسد ایک بدترین بیماری اور مہلک گناہ ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس دین یا دنیا کی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر اعتراض کرتا ہے کہ اس نے یہ نعمت فلاں کو کیوں عطا کی، مجھے کیوں نہیں دی۔ سب سے پہلے حسد کا گناہ ابلیس نے کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی گئی، وہ انسان کی یہ عظمت و توقیر برداشت نہ کر سکا اور جل بھن گیا۔ یہ حسد ہی کی بیماری تھی جس نے یہود کو ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت سے محروم رکھا۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوگا، لیکن جب ان کی امید کے برخلاف جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ سورہ نساء میں ہے، اللہ نے لوگوں کو جو اپنا فضل نبوت عطا کر رکھا ہے، کیا یہ اس پر یہ حسد کرتے ہیں؟ حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ خود بھی ایمان سے محروم رہے، اور جو لوگ ایمان قبول کر چکے تھے ان کے بارے میں بھی وہ یہ تمنا کرتے رہے کہ اے کاش یہ ایمان کے نور سے محروم ہو کر دوبارہ کفر کی تاریکی میں لوٹ آئیں۔ اس تمنا کی بنیادی وجہ بھی ان کا حسد ہی تھا۔ گویا ان کی حالت خود تو ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے ڈوبیں گے صنم کا مصداق تھی۔ سورۃ بقرہ میں ہے، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرض حسد کے خوفناک ہونے کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں میں سے پہلی سورت میں مسلمانوں کو حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد حدیث میں حسد کی مذمت اور حسد سے بچنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی بغض و حسد تمہاری طرف چلی آ رہی ہے۔ یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے۔ پھر اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے اور اس کا بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی حدیث کے آخر میں ہے، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت زمیرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ آپس میں حسد سے بچے رہیں گے۔ حسد کے بارے میں چند صحابہ کرام، علماء اور حکماء کے اقوال بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برے اخلاق میں سے حسد سے زیادہ
عدل والا خلق کوئی نہیں جو کہ مسعود تک حسد کے اثرات پہنچنے سے پہلے حاسد کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ میں حاسد کے سوا ہر شخص کو خوش کر سکتا ہوں۔ حاسد تو صرف نعمت کے زوال پر ہی خوش ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے آدم کے بیٹے، تم اپنے بھائی سے کیوں حسد کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی کرامات و شرافت کی وجہ سے نعمت عطا کی ہے تو تم ایسے شخص سے کیوں حسد کرتے ہو جسے اللہ نے عزت و کرامت بخشی ہے؟ اور اگر کسی اور وجہ، آزمائش وغیرہ سے اسے کچھ عطا کیا گیا ہے تو تم ایسے شخص سے کیوں حسد کرتے ہو جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد تھا، کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے پر حسد کیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا اسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کی عطا پر قناعت کرے وہ حسد میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حسد میں بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے بعض درج ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حسد اللہ کو ناراض کا ذریعہ ہے، کیونکہ حاسد اللہ تعالیٰ کو عادل نہیں سمجھتا۔ حسد سے دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں، جس بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور شفا کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ حاسد کو لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ خود بھی سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، چنانچہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ حسد دل میں بغض اور کینہ کی پرورش کرتا ہے۔ حسد اخلاقی گراوٹ اور نفس کی خست اور کمینگی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس سے شفا یابی کے کئی علاج علماء نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رجوع کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے، محنت اور ریاضت کرے، نفس کا تزکیہ کرے، حسد کے برے نتائج اور نقصانات کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے، بتکلیف ہی سہی، مسعود کے لیے دعا خیر کا معمول بنا لے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور یہ جان لے کہ میں اللہ کے فیصلوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے مسعود کو چند اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے اور اس کی طرف متوجہ رہے، تقوی اختیار کرے اور شریعت پر عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ دشمن کی کمینی حرکتوں کے جواب میں صبر کرے۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے صبر سے مؤثر چیز کوئی نہیں۔ اللہ پر توکل کرے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ حاسد کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کرے، نہ اس سے خوف زدہ ہو، نہ ہی اسے زیادہ اہمیت دے۔ جہاں تک ممکن ہو صدقہ خیرات کرے، کیونکہ مصائب و آلام کو دفع کرنے میں صدقہ بڑی عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ آخری سبب ہے تو ذرا مشکل، لیکن حاسد کی آتش حسد بجھانے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بڑا مؤثر ہے۔
اور یہ کہ جو حاسد کے حسد میں اضافہ ہوتا جائے، یہ اس کے ساتھ صدقہ اور احسان کا معاملہ بڑھاتا جائے۔ خود رب کریم نے بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی شخص تمہارا قلبی دوست بن جائے گا جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے بڑے نصیب والوں کے سوا کوئی نصیب نہیں پا سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسد والی بیماری سے دور فرمائے، آمین۔